السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایم اے فرسٹ ایئر عربک کے بارے میں اس کا گرامر کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ناظرین، کلمے کی تعریف کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہیں، ہم وہ اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ تمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بنا کسی تاخیر کے ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو کلمے کی تعریف کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے؟ عزیز ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایم اے سال اول عربک میں جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی کتاب ہے، اگر ہم دیکھیں اس کا سلیبس تو پہلی اکائی کلمے کی تعریف اور اس کے اقسام ہے۔ اس میں کلمے کی تعریف ہے، معافی کلمہ ہے، لغوی معنی، قرآنی معنی، عرفی معنی، ساری چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، اس کی تمہید ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ناظرین، زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ زبان کے بغیر نہ ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور نہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور ماہیت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ زبان کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، جن میں سب سے مشہور تعریف ابوالفتح عثمان بن جعفر متوفی 1002 عیسوی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حذلق اصوات یعیبها کل قوم عن غرضهم، یعنی زبان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسی آوازیں ہیں جن کے ذریعے ہر قوم اپنے اغراض مقاصد کا اظہار بیان کرتی ہے۔ عربی زبان ان اصوات کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے عرب قوم اپنے اغراض کا اظہار کرتی ہے۔ یہ زبان سینے بسینہ نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ اس زبان کے 4 مصدر ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا ہے سکھ رویوں کے ذریعے منقول ادب جاہلی، چوتھا ہے ادب اسلامی۔ عزیز ناظرین، آگے ہم پڑھتے ہیں کلمہ اور اس کی تعریف کیا ہے۔ منہ سے نکلنے والی ہر آواز لفظ کہلاتی ہے، اور بلکہ اس کی دلالت اور بھی عام ہے۔ عربی میں کہتے ہیں لفظ شیء، یعنی کسی چیز کو پھینکنا، ایک طرف ڈالنا۔ لبدت البلادۃ اہلھا، یعنی ایک ملک نے اپنے باشندوں کو باہر نکال پھینکا۔ لفظ بحر زورقا، یعنی سمندر نے ساحل پر ایک کشتی پھینک دی۔ اور لفظ بالشی اور بلکام، یعنی زبان سے کچھ کہنا۔ اس طور پر لفظ کے معنی منہ سے نکلنے والی آواز، کلمہ، بول، بات چیت وغیرہ ہے۔ اس لیے لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی اور لفظ اللہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ لفظ کے ساتھ منہ سے نکلنے، پھینکنے اور علیحدہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ البتہ کلمۃ اللہ، کلام اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ لفظ بلا لفظ کا معنی منہ سے نکلنا، پھینکنا اور باہر کرنا وغیرہ ہے، لہٰذا منہ سے نکلنے والی آواز کو بھی لفظ کہتے ہیں۔ اگر منہ سے نکلنے والی آواز بامعنی ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کلمے اور اطلاق چند حروف ہجا کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ کلمے زبان کی ساخت میں سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے۔ کلموں سے جملہ کلام کی تشکیل ہوتی ہے۔ نحوی حضرات عموماً کلمے کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ لفظ وضعیت لم مغن فرد، یعنی کلمہ منہ سے نکلنے والی ایسی آواز کا نام ہے جس کو معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ قسمیں کلمے کی مدلولات کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی جس معنی کے لیے کلمہ وضع کیا گیا ہے اس کے معنی رعایت پر کلمے کے اقسام متعین ہوتے ہیں، کیونکہ کلمے کی دلالت
یا تو ذات پر ہوگی یا حدث پر ہوگی یا پھر ذات و حدث میں رب پیدا کرنے والے پر ہوگی۔ پہلی قسم ہے وہ اسم، دوسری کو فعل، تیسری کو حرف کہتے ہیں۔ معنی کلمے کی بھی لفظی معنی کیا ہے؟ کلمے کی ان قسموں کو جاننے سے پہلے اس مختلف معنی پر ایک نظر ڈالیں۔ عربی زبان میں کلمے کے معنی کئی قسم کے ہیں، جس میں لغوی معنی، عرفی معنی، اصطلاحی معنی، قرآنی معنی وغیرہ ہیں۔ ذیل میں ان معافی دلتوں کا مختصر توضیح کی گئی۔ لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ لفظ کلمہ کا مادہ کاف اور لام اور میم ہے، یعنی قلم اور مادہ معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں قرآنی معنی بھی ہے۔ اگر ہم قرآنی دلالت پر نظر ڈالیں تو پائیں کہ کاف، لام، میم مادے سے بننے والے اسم فعل کے مختلف صیغے قرآن کریم میں 75 استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن میں کلام کا اطلاق الفاظ منفرد پر مشتمل ہوتا ہے۔ کلام اللہ جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، سورہ نساء میں آیت نمبر 164 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ وَكَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرِفُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں، یعنی ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور اس کے بعد اسے بدل دیتے تھے۔ آیت اللہ یا اللہ کی نشانی جیسے خلو کھانا البحر مدادا کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 109 میں فرما دیجئے کہ اس کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے اگر اللہ کے کلمات آیات کو بیان کرنے کے لیے سمندر اور روشنائی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ تو مذکورہ بالا معنی کے علاوہ قرآن کریم میں کلمے کا استعمال اور بھی کئی معنوں میں ہوا ہے۔ کہیں الفاظ معنی کے مجموعے کا اطلاق کرتے ہیں۔ آج کی ہم یہی ٹاپک کو ختم کرتے ہیں اور آئندہ ہم نئی کلاس کے ساتھ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو عرفی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، توضیح مزید کیا ہے، اس تمام چیزیں میں لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور میرے ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مزید آپ میرے ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔